میر جعفر نواب آف بنگال سراج الدولہ کی 50,000 فوج لے کر بنگال کے سرحد پر کھڑا تھا۔ سامنے انگریزوں کا جنرل رابرٹ صرف 3,000 فوج لے کر کھڑا تھا۔ 50,000 versus 3,000, true difference and one-sided battle, right? But no, you are wrong. جنگ شروع ہوتے ہی میر جعفر اپنی آدھی سے زیادہ فوج انگریزوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی انگریزوں کا جنرل رابرٹ میر جعفر سے ایک خفیہ ملاقات کرتا ہے، اور اس ملاقات میں وہ میر جعفر کو بنگال کی نوابی کی لالچ دیتا ہے۔ میر جعفر تو بچپن سے ہی لالچی تھا، وہ شروع سے ہی بنگال کی نوابی کا خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ میر جعفر نے نواب علی وردی خان کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور بڑی تیزی سے ترقی کے مناظر طے کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ نواب کے اتنے قریب آ گیا کہ اس نے اس کی بہن سے شادی کر لی، جس کے بعد اس کو بنگال کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ اب میر جعفر یہاں ایک اپنا پلان بناتا ہے۔ وہ نواب علی وردی خان کو مارنا چاہتا تھا تاکہ وہ بنگال کا نواب بن سکے۔ بنگال کا نواب بننا یعنی پیسہ اور طاقت دونوں کو حاصل کرنا تھا، لیکن میر جعفر کا یہ پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد میں نواب علی وردی خان ایک نیچرل طبی موت مر جاتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد اس کے نواسے سراج الدولہ کو بنگال کا نواب بنا دیا جاتا ہے۔ سراج الدولہ ینگ نواب آف بنگال، جس وقت اس کی عمر صرف 23 سال کی تھی، لیکن میر جعفر کی ہوس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے خود بنگال کا تخت حاصل کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دی اور تاج برطانیہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کرتا ہے۔ میر جعفر برطانیہ فوج کے کمانڈر رابرٹ سے ایک خفیہ معاہدہ کرتا ہے، جس کے تحت انہوں نے پالاسی کے مقام پر سراج الدولہ کی فوج پر اٹیک کرنا تھا۔ یہ 1757 کی جنگ تھی اور اس کو پالاسی کے مقام پہ واقع ہونا تھا، جس کو تاریخ آج بھی جنگ پالاسی کے نام سے یاد رکھتی ہے، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں میر جعفر غداری کرتا ہے۔ جنگ کے لیے میدان سجا تو برطانوی فوجوں کی تعداد صرف 3,000 تھی اور سراج الدولہ کی فوجوں کی تعداد 50,000 تھی، ایک تکڑی فوج۔ جب جنرل رابرٹ اپنی 3,000 فوج پلاسی کے میدان میں لے کے آیا تو سراج الدولہ اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے۔ نواب کا سب سے وفادار کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور جنرل رابرٹ کی فوج پر اٹیک کرتا ہے، لیکن جنرل رابرٹ کی فوج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس اٹیک کو ریٹیلیٹ کر سکے، تو اس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اپنی فوج کو جنگل میں لے گیا۔ نواب کے اس وفادار کمانڈر کو لگا کہ رابرٹ اپنی فوج کو لے کے بھاگ گیا ہے، پھر اس نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی فوج جنگل کے پاس پہنچتی ہے تو جنرل رابرٹ اپنی فوج کے ساتھ ان پر ایک زبردست اٹیک کر دیتا ہے، اور اسی اٹیک کے دوران نواب کا یہ وفادار کمانڈر مارا جاتا ہے اور اس کی فوج کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب یہ وہ مقام تھا جس میں میر جعفر نے اپنا اصلی رنگ ظاہر کرنا تھا، جس میں اس نے غداری کرنی تھی۔ نواب دونوں گروپس کو حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو اور ان پر اٹیک کرو، لیکن میر جعفر آگے جانے سے انکار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ نواب میر جعفر کے پاؤں پڑ جاتا ہے کہ پلیز اس بار رجیم چینج آپریشن اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے ذریعے یہ حکومت نہ گراؤ، اپنے ہی لوگوں سے غداری مت کرو۔ لیکن اپنے ہی چیف آف آرمی سٹاف مسٹر میر جعفر صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ پاس ہی کھڑے دوسرے گروپ کے کمانڈر نے نواب کو بھاگنے کا مشورہ دے دیا۔ اب 23 سالہ نواب کے پاس اور کوئی آپشن نہ بچا تھا اور اسے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب میر جعفر دیکھتا ہے کہ نواب بھاگ رہا ہے، وہ فوراً نواب کو پکڑتا ہے اور زنجیروں سے باندھ دیتا ہے اور نواب کے ہی محل میں اس کو غدار والے قید خانے میں بند کر دیتا ہے۔ میر جعفر کی اس غداری کے باعث سراج الدولہ کو اس جنگ میں صرف 11 گھنٹے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر 2 جولائی 1757 کو میر جعفر نواب کو ویسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ہی سپاہی کے ہاتھوں نواب کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ قتل اس نے انگریزوں کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ کی وجہ سے کیا تھا اور اپنی غلامی کا پورا حق ادا کیا۔ اس غداری کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو ریوارڈ دیا، پھر انہوں نے میر جعفر کو بنگال کا ایک پپٹ نواب بنا دیا، جو بعد میں ہر کام انگریزوں کی مرضی کے مطابق کرتا رہا۔
اور یہ جنگ جیتنے کے بعد انگریز اتنے مضبوط ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان میں اگلے 200 سال تک حکومت کی، کیونکہ اس وقت بنگال ہندوستان کی سب سے امیر ترین اسٹیٹ تھی اور یہاں کا نواب بننا مطلب پیسہ اور طاقت دونوں کو حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی انگریز اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت کر سکے۔ لیکن کم بخت میر جعفر تو شروع سے ہی لالچی تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ہی نواب کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری کی، انگریزوں کا ساتھ دیا، بعد میں انگریزوں کا پپٹ نواب بنا، لیکن پھر انگریزوں کے ساتھ بھی اس نے غداری کر ڈالی اور ڈچ کا پپٹ نواب بنا، لیکن بہت جلد انگریزوں نے اسے ہرا کر ہمیشہ کے لیے ہی نوابی سے ہٹا دی۔ غداری، دھوکے بازی، خود غرضی، آج بھی یہ میر جعفر ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو آج بھی نمک حرام سے بلایا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ نواب سراج الدولہ کو دی گریٹسٹ فریڈم فائٹر کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال تک زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن دن کے اختتام پر فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف۔ سبسکرائب